اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی. بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا. استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے کبھی اپنے ذات کو راضی کرتا ہے اور کبھی رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا آپ کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب نے کشف المعجوب کو پرشین میں لکھا تھا، اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولانا کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ اور رینڈیشن ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب کے پیغام تک پہنچ رہے ہیں. اللہ مولانا کی روح پر قبر اور اپنا کرم خصوصی فرمائے. آمین. کشف المعجوب کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا فضل اور جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ہم کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں. یہ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں داتا صاحب بہت سے صوفی آرڈرز کا اور صوفیاء کرام کا اور ان صوفی کانسیپٹس کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں جن سے وہ صوفی آرڈرز منسلک تھے اور جن سے صوفی آرڈرز ایمفسائز کرتے تھے. کل ہم نے فرقہ خفیفیہ کو پڑھا تھا. جناب خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرقہ کنیکٹڈ ہے، اور جناب خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ غیبت اور حضور کے جو ورڈز ہیں، ان ورڈز کے اوپر آپ نے اپنے مسٹیکل پاتھ کو، مسٹیکل جو آپ کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس سے آپ نے ڈیولپ کیا تھا. غیبت اور حضور، غیبت غائب ہونا، حضور حاضر ہونا، پریزنس میں چلے جانا. تو کل داتا صاحب نے ڈیٹیل میں یہ کانورزیشن کی تھی، اور غیبت اور حضور کے باب میں جو آغاز میں داتا صاحب نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ غیبت اور حضور کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا میٹافور ہے، اگر وہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں، کہ جب کوئی آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو آنکھ اس چیز کی ریفلیکشن کو، عکس کو اپنے آنکھ کے اندر جمع کر لیتی ہے. وہ جو عکس ہے وہ چیز کی ریالٹی نہیں ہوتی، مگر وہ عکس جو ہے وہ در حقیقت ہمیں اس چیز کے کنیکشن میں مدد دیتا ہے. اگر ایک اندھا شخص ہو جس کے پاس عکس نہیں ہے تو اس کو ریالٹی تک جانے میں زیادہ پرابلم ہوگی.
جس کے پاس آنکھ ہے اور وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس چیز کی ریفلیکشن کو اپنی آنکھوں کے اندر بند کر سکتا ہے, تو اس کو اس چیز کی بہرحال کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, عکس کے لیول پہ ہی صحیح, لیکن اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو اللہ رب العزت کے باب میں انسانی دل وہ آنکھ ہے کہ اگر دل کو صاف کیا جائے, دل کو پالش کیا جائے, تو دل پر خدا تعالیٰ کا جو عکس ہے وہ اتر سکتا ہے. اور جو عکس ہے در حقیقت وہ دل کی پرسیپشن ہے. اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے, وہ عکس خدا تو نہیں ہے, لیکن وہ جو عکس ہے, وہ جو تجلی ہے, وہ جو پرسیپشن ہے جو دل نے کی ہے, وہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے, اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے. کیونکہ ایک سرونٹ کی اور گاڈ کی ایک لیول پہ سیپریشن تو رہنی ہے. جتنا بھی ہم کوشش کریں فزیکلی, ہم اللہ رب العزت جو بھی ہم چاہیں فزیکلی اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. تو ریئلائز ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پرسیو کریں, اور پرسیو کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ دل ہے. اور دل کو ہم جتنا پالش کریں گے تو ہمیں رب تعالیٰ کی تجلیات ملیں گی, اور وہ تجلیات ہی اصل میں ہماری ایک معراج ہے, ہمارا ایک کنیکشن ہے, ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے. اور اس تجلی سے ہوگا کیا کہ رب تعالیٰ تو غیب میں ہیں, غائب ہیں, تو ہم رب تعالیٰ کو ایسے پرسیو کریں گے کہ وہ ہے تو غائب لیکن وہ ہمارے لیے پریزنٹ ہو جائے گا. جو غیبی ہے وہ عینی ہو جائے گا, عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو سارا پروسیس ہے دل کی صفائی کا, دل کو اتنا کلینز کرنا کہ رب کی تجلیات اور رب کی پرسیپشن کو یہ دل پرسیو کر سکے, یہ غیب کو عین کر دیتا ہے. ناٹ ان دا فزیکل سینس بٹ ان اے مسٹیکل سینس, آپ رب کی پریزنس میں چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے پھر. تو یہ جو پروسیس ابھی بتایا گیا ہے, اس کو کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے 2 ٹرمز ڈیولپ کی. ایک ٹرم ہے غائب ہو جانا اور ایک ٹرم ہے حاضر ہو جانا. غائب ہو جانے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں سے غائب ہو جائے, وہ چیزیں ان چیزوں میں انڈلج نہ کرے, وہ چیزیں اس کے لیے میٹر نہ کریں. آپ کے نفس کے پلیجر, آپ کے فزیکل پلیجرز, آپ کے دنیا کے ریلیشن شپس, آپ کی یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان سے آپ ٹائز کو دل کے لیول پر سیور کر لیں. دل کو خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ اللہ کے لیے, یہ آرگن اللہ کے لیے. دنیا آپ کی چل رہی ہے, وہ برین کے لیول پہ چل رہی ہے, وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں. دل کے لیول پر آپ خالی کر دیں اپنے دل کو اللہ کے لیے. جب آپ دل کے لیول پر دنیا کو خالی کر دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے اپنی ذات سے, اور آپ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو جائیں گے, پریزنٹ ہو جائیں گے, آپ رب کی پریزنس میں چلے جائیں گے. تو دنیاوی ٹائز کو سیور کرنا, اور کل داس صاحب نے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹائی جس کو ہم نے سیور کرنا ہے وہ رواج اور کسٹم کی ٹائی ہے. کل داس صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایک عام آدمی تو حلال حرام پہ چلتا ہے نا, لیکن جو اللہ کی تجلیات کو پرسیو کرنا چاہ رہا ہے اس نے کسٹمز سے بھی اپنا منہ موڑ لینا ہے, کیونکہ کسٹم بھی ایک طرح کا ایک پریشر ہے, ایک غیر اللہ ہے, اور وہ آپ کے دل کو جو ہے کنٹیمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے کسٹمز ہیں, جیسے کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی. تو کسٹم سے منہ موڑ لینا ہے, اپنی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں سے منہ موڑ لینا ہے, غائب ہو جانا ہے. یہ غیابت ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتی ہے, ہم پریزنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو داس صاحب نے اس میں بھی ہینٹ ڈراپ کی کہ یہ تم نہیں کر سکتے خود, اگر چاہو تو کرتا ہی اللہ ہی ہے. اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ویسے تو پوری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, لیکن جس کو اللہ کہے میں اس کا مالک ہوں وہ زیادہ اللہ کی اونرشپ میں ہوتا ہے. تو ہیومن باڈی میں اللہ نے جس آرگن کو اپنا کہا ہے وہ دل ہے, تو دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی جو کشش ہے
اب کشش کو کل بھی جیسے ہم نے پل کہا اور بھی ورڈز ہم نے سوچے، لیکن وہ کشش کو اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتا جو کشش کی ڈیپتھ ہے. بہرحال وہ جو اللہ کی کشش ہے، وہ جو اللہ کا پل ہے، وہ ہارٹ کو مغلوب کر دیتا ہے. ہارٹ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. جب ہارٹ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے تو ہارٹ بندے سے غائب ہو جاتا ہے. اب جس کو وہ اپنا دل کہہ رہا تھا، میرا دل، وہ میرا دل اب اس کا نہیں رہتا. وہ اللہ کی محبت کے اوشن میں ڈائیو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو اصل میں وہ جو کشش کا پل ہے نا، اللہ کی جو کشش کا پل ہے، وہ ٹرانزیشن ہے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے، اس ریلم سے اس ریلم میں جانے کے لیے. کیا ہم رب کی کشش فیل کرتے ہیں اس درجے کی؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو نہیں کرتے. اور اصل میں یہ کشش اللہ ہی پھر ڈلواتے بھی اللہ ہی ہیں کہ آپ کے اندر وہ کشش آ جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دل اس اوشن کے اندر ڈوبتا ہے پھر وہ آپ سے غائب ہو جاتا ہے. وہ فہد کا دل نہیں رہتا، وہ آپا کا دل نہیں ہے، صبا کا نہیں ہے، مائدہ کا نہیں ہے. ایک آپا نے کتنا 3 آپاس کو کور کیے. تو وہ رب کا دل، وہ رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس دل میں سے شرکت اٹھ جاتی ہے، ایسوسیشن، پارٹنرشپ، اونرشپ رائٹس. اب وہ صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے دنیا اور دنیاوی چیزوں کو سوچے گا؟ سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو ایک بزرگ نے کہا، داس صاحب نے کوٹ کیا، دل ہے، میرا دل نہیں ہے، دل ہے، تو اس کا تنہا مالک ہے. پروردگارہ یہ تیرا ہی ہے، بس وہ کیسے منقسم ہو سکتا ہے؟ میں دل کے کیسے پورشنز کروں کہ اس دل سے ماں کی مامتا، اس دل سے بیگم کا پیار، اس دل سے باپ کی شفقت پدری، یہ میں کیسے علیحدہ علیحدہ کروں جب میں نے تجھے دے دیا؟ یہ تو دل جب تجھے دے دیا ہے تو جب آپ اللہ کی کشش کو فیل کرتے ہیں، اللہ کی کشش، اور وہ اللہ ہی آپ کو کشش اپنی عطا کرتا ہے، اور آپ اس محبت میں کشش کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو گم کر دیتے ہیں، تو دل بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جاتا ہے. اور یہ دل جو ہے یہ منقسم نہیں ہے، یہ ہول ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے آپریٹ کر رہا ہے. اب یہاں یہ جو سارا ہم نے پروسیس کیا تھا، اس پروسیس سے ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دل کو اپنے سے غائب کر لیا ہے، اب ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل ہمارا حاضر ہو جائے گا. انہوں نے کہا جب دل اللہ کو دے دیتے ہیں، اب اللہ آپ کو ویل دے دے یا اللہ آپ کو نظارہ دے دیں، آگے سے بولنا نہیں ہے، وہ تو دل اللہ کا ہے. جب دل اللہ کو دے دیا تو اب ڈیزائر نہیں کرنی کہ یا اللہ اتنا دیکھیں دنیا سے کاٹا دل کو، اپنے میاں سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے کاٹ کے آپ کو دیا، اب نظارہ تو کروائیں. آپ نے جواب میں نظارہ بھی نہیں دیا. میں نے کیا کچھ کیا؟ دل میں ٹائز کو سیور کر دیا، اپنے کریئرز کو سیکریفائز کر دیا، اپنی ویلتھ، اپنی پاور، اپنی ساری چیزوں کو نظارہ ہی دے دیتے. اب تو کہہ رہے ہیں یہ نظارے کی جو گریڈ ہے، یہ نظارے کا جو لالچ ہے، جب دل اللہ کو دے دیا، اللہ اس پہ بلیک پینٹ کر دے، اللہ اس پہ گولڈن پینٹ کر دے، آپ کا تو دل ہے ہی نہیں، تو اللہ کا ہے. اب تصرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا. وہ اس کو جو بھی کر دے، تو وہ دل کو غائب کر دے، دل کو حاضر رکھ دے. اصل میں ہم نے اب گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے اپنی فری ول سے دل دیا ہوا ہے، اپنی فری ول سے دل دیا ہوا ہے، مجبوری میں نہیں دیا ہوا. اور نہ اللہ کو چاہیے وہ دل جو مجبوری میں ہو. یہ داس صاحب نے اس پہ بحث کی تھی. ایک فقر اختیاری ہوتا ہے اور ایک فقر اضطراری ہوتا ہے. وہ فقر جو مجبوری کی حالت میں ہو وہ انفیریئر ہوتا ہے. جو فقر اپنی فری ول سے ہو کہ آئی واز رچ اور یہ پیسہ گیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، جیسے کہ بی بی خدیجہ کا تھا، تو وہ فقر اصل میں سپیریئر ہے. تو آپ اپنی فری ول سے جب دل اللہ کو دیتے ہیں، یہ سپیریئر ہے. اور اس کے بعد آپ نے گریڈ نہیں کرنی.
پھر دادا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو کانورزیشن فرمائی، وہ کانورزیشن یہ تھی کہ کیا غیبت سپیریئر ہے یا حضوری سپیریئر ہے؟ کیا غائب ہونا سپیریئر ہے یا حاضر ہونا سپیریئر ہے؟ غائب ہونا، اگر ہم غائب نہیں ہوں گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے. لیکن امپورٹنس کس کی ہے زیادہ؟ تو اس پہ دو گروپس تھے. ایک حضرت بایزید بسطامی اینڈ کمپنی کا گروپ ہے، اور ایک جنید بغدادی اینڈ کمپنی کا گروپ ہے. اور یہ جو فرقہ خفیفیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی جنید بغدادی والے گروپ میں شامل ہے. اور جو بایزید بسطامی کا گروپ ہے ادھر بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں. تو دادا صاحب نے ایک چیز ہمیں امپلائی کر دی جو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو اولیاء اللہ سکر کو سپیریئر سمجھتے تھے صحف پر، وہ غیبت کو سپیریئر سمجھتے تھے حضوری پر. اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بندہ جب تک اپنی ذات سے غائب نہیں ہوتا تو رب کو نہیں پاتا. اس لیے ذات سے غائب ہونا پہلی شرط ہے، امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بغیر حاضری نہیں ملے گی. تو غائب ہونے پر توجہ دی جائے کہ بندہ کوشش کرے اور اپنے آپ سے غائب ہو. غائب ہوگا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا. یہ اس گروپ کا یہ کانسیپٹ تھا. تو دوسرا گروپ تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، نمبر سارے حاضری کے ہیں. میں اپنی ذات سے کر غائب ہو گیا اور اینڈ پر مجھے حاضری نہ ملی تو میری غیابت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں کچھ مجنون ہوتے ہیں، کچھ پاگل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات سے غائب ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. جب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو تب وہ اپنے غائب ہونے کو یاد نہیں رکھتا کہ میں غائب ہوا تھا تو میں حاضر ہوا ہوں. غائب ہونا تو ایک آلہ تھا. جب منزل مل جائے پھر آلے کو نہیں رکھتے. جیسے لائف جیکٹ اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے، جب اس نے ساحل پہ آپ کو پہنچا دیا، اب آپ ساری زندگی لائف جیکٹ سے چمٹے نہیں رہیں گے کہ یہ لائف جیکٹ ہے، اس نے مجھے بچایا تھا. لائف جیکٹ کا جو رول تھا اس نے کر دیا، اب آپ آگے کے ٹریول پہ چلیں. تو یہ دوسرے اولیاء اللہ نے یہ اس کے اوپر توجہ دی. انہوں نے کہا غائب ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے یا نہیں ہے. اور یہاں سے تھوڑا سا داتا صاحب نے بھی ٹرن کیا اور داتا صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اصل میں بڑا آدمی وہ ہے جو بیک وقت یہاں پر بھی حاضر ہے اور وہاں پر بھی حاضر ہے. اور یہ اسٹیشن زیادہ بڑا ہے. یہ اسٹیشن بڑا نہیں ہے کہ میرا دل ہے اور میں نے دل اللہ کو دے دیا. یہ اسٹیشن زیادہ بڑا ہے کہ دل کے بارے میں سوچو ہی نہیں کبھی. اممٹیریل دل میرے پاس ہے یہ اللہ کے پاس، یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے. جب وہ اللہ کے پاس دے دیا تو یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے بالکل. اور غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا دل اس کے پاس ہے یا رب کے پاس ہے. غائب ہونے کا ٹرو مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کے علاوہ کسی کی خواہش نہیں کرتا. اور حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ اندر کیا ہے. تو یہ لوگ جو حاضری کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غائب ہونا صرف اپنی ذات کو بھلا دینا نہیں ہے، بلکہ ذات کو قائم رکھتے ہوئے خواہش کا بھلا دینا. دنیاوی خواہشات بھول جائیں، آپ کو ذات قائم ہے. اور جب آپ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں تو تب آپ کو یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ دل اللہ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے. اب دل پتہ نہیں کہاں ہے، اممٹیریل. تو یہ وہ اسٹیشن ہے جس میں بندہ اپنے دل کے سامنے بھی حاضر ہے، رب کے سامنے بھی حاضر ہے، اور خواہش کوئی نہیں کرتا. وہ یہ اسٹیشن زیادہ سپیریئر ہے. کیونکہ جب میں اپنی ذات سے غائب ہو رہا ہوں تو اس کے اندر ایک نقص وارد ہوتا ہے، اور وہ نقص یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے کارآمد نہیں ہوں، میں دنیا کے کام نہیں کر سکتا. دادا صاحب نے یہ پیچھے صحاب اور سکر میں بھی یہ ڈیبیٹ کی تھی کہ حضرت حارثہ سکر میں تھے تو وہ جنت کے نظارے کرتے تھے، پھر اگلے دن کھجور کی ٹہنیاں توڑتے تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق تھرو آؤٹ صحاب میں ہی تھے، اور وہ سکر کا جو اسٹیشن حضرت ابو حارثہ کا تھا وہ صحاب میں ہو کے اس سے آگے تھے. تو وہ آدمی جو کہ
سائملٹینیسلی رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے, ادھر بھی حاضر ہے, وہ زیادہ بڑا ہے اور یہ زیادہ مشکل کام ہے. پھر داس صاحب نے خیر ایک دو واقعات اور ہم سمجھائے. بایزید بسطامی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں بایزید بسطامی سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کدھر ہے بایزید بسطامی, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور اپنی ذات سے غائب تھے. جنید بغدادی کے پاس کوئی آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میرے پہ توجہ کریں. انہوں نے کہا میں نے تو کبھی اپنے اوپر توجہ نہیں کی, تم پہ کیا توجہ کروں, نہیں میں تو خود اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا, تو میں کیا کروں. اور کل ویسے برسبیل تذکرہ وہ حدیث رسول بھی ذہن میں آئی تھی, جس کا آدھا حصہ اس کشف المحجوب میں بھی ہے, کہ نبی پاک جب نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ نے اپنی طرف توجہ دلانا چاہی, رات کی نماز تھی, تو آپ نے کہا کون, ہم نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ, من عائشہ, کہا بنت ابو بکر. ہم نے کہا من ابو بکر, ابو بکر کون ہے, کہنا بن ابو قحافہ, ابو قحافہ کون ہے. بی بی عائشہ ڈر گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. خیر جب آپ نے نبی پاک نے اپنے پورے نوافل پڑھے اور وہ واپس, تو آپ نے حضرت عائشہ سے گفتگو کی, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میں ڈر گئی تھی, وہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان ایک ایسی ساعت ہے, ایسا وقت آتا ہے کہ میرے اور رب کے علاوہ کوئی درمیان میں نہیں ہوتا, کوئی مقرب فرشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ جو مطلب بلا تمثیل, یعنی ہم یہ ورڈ کے لیول پہ آقا کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ ورڈ ہم آقا کے لیے استعمال کریں, لیکن ویسے سمجھانے کے لیے کہ آقا جو تھے اس وقت دنیا سے غائب اور رب کی بارگاہ میں حاضر تھے, اس لیے انہوں نے اپنی بیگم جو کہ ان کی چہیتی ترین بیگم تھی, ان کو بھی اکنالج نہیں کیا اس اسٹیشن پہ. بہرحال آقا کی شان اس سے بہت بلند ہے, صرف ایسی اگزامپل کے طور پہ یہ بات ہے. آخری جو واقعہ داتا صاحب نے سنایا تھا وہ ذرا ہٹ کر تھا, حضرت ایوب علیہ السلام والا. اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک چیز ہم دوبارہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ داتا صاحب اور جنیدی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہوتا ہے. جنیدی اسکول آف تھاٹ میں اللہ نے کائنات کو سیپریشن کے پرنسپل پہ بنایا ہے. اللہ علیحدہ ہے, کائنات علیحدہ ہے. کائنات از اے مینیفیسٹیشن آف دا کریشن آف اللہ تعالیٰ, لیکن کائنات خود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا, گورے کہتے ہیں یونیورس از ٹیلنگ می دس, وہ یونیورس کو بھی ایک وہ خدا کے اور ڈیٹی کے میننگ میں لے رہے ہوتے ہیں. تو یونیورس اللہ کی کریشن ہے, لیکن وہ اللہ نہیں ہے, وہ سیپریٹ ہے. آف کورس سائن اللہ نہیں ہے نا, سائن اللہ نہیں ہے. اللہ کا سائن ایک قیمتی چیز ہے, سائن ہے اللہ کی قدرت کا مظہر ہے, وہ ساری چیزیں. اللہ نے کائنات کو, مخلوق کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ یہ مخلوق میری غلام ہے اور میں لارڈ ہوں, اس کا کام ہے کہ یہ میری عبادت کرے, میری عبودیت میں آئے. اب بندہ جب عبد بنتا ہے, اللہ کا سرونٹ بنتا ہے, تو وہ لو کے پاتھ پہ چلتا ہوا اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی آپ سبمٹ کریں گے, جتنی اللہ سے محبت کریں گے, اتنی قربت ملے گی آپ کو. اور قربت کی عام طور پہ جو کلمنیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ لور جو ہے وہ بلوڈ میں اپنی ذات کو گم کر دیتا ہے. لور بلوڈ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. یہ عام دنیا کی محبتوں میں بھی یہی ہوتا ہے, اور اللہ کی محبت میں بھی ہوتا یہی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں, بالکل غائب ہو جاتے ہیں یا فنا میں چلے جاتے ہیں, اور بلوڈ جو کہتا ہے آپ اس میں چلے جاتے ہیں. اب جب آپ کا ہائیسٹ اسٹیشن آتا ہے جنیدی تصوف میں, وہ ہے کہ آپ اللہ کی یونین میں ہیں, اور وہ یونین میں بھی سیپریشن ہے, جو ہم نے کل پرسوں بھی یہ بات کی تھی. وہ یونین میں بھی سیپریشن ہے, لیکن وہ کلوزسٹ پوائنٹ ہے جس پہ آپ اللہ کے قریب ترین پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے. اب اللہ رب العزت جب آپ کا ٹیسٹ لے کے وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ٹرو لور ہیں, تو اللہ آپ کی آئیڈینٹی / کانشسنس / میں آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے. یہ لو تم کامیاب ہو. اب جب آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی کانشسنس, آپ کی میں, آپ کی سیلف, آپ کی خودی آپ کو واپس لوٹائی جاتی ہے, تو جنید بغدادی اس کو صحف کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں بندہ جو ہے خدا سے میٹنگ کے بعد صحف کے کھلے میدان میں آ جاتا ہے,
اور یہ میدان کیا ہے؟ اللہ سے رابطے میں بھی ہوتا ہے، خلقت سے رابطے میں بھی ہوتا ہے، اور اب اس کو ایک ایڈیشنل مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے دیگر مخلوق کی مدد کرنی ہے، ان کو اللہ کے پاتھ پہ گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رب سے یونین سیپریشن پہ ہوئی، اللہ نے قبول فرمایا اور آپ کو آپ کی میں واپس دے دی. جاؤ تم بھی اب ایک وجود ہو، ایک آئیڈینٹی ہو. تم علی ہو، تم فاطمہ ہو، تم حسن ہو، تم حسین ہو، تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جنید ہو، تم بایزید ہو، جا کے کام کرو. اب یہ جو واپس ان کا ریٹرن ہے، یہ بھی سیپریشن کا ہی ایک سٹیشن ہے، لیکن اس سیپریشن میں قربت کی کانشسنس بھی ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. اب حضرت ایوب انصاری بار بار منہ سے نکل رہے ہیں، صحابی رسول ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دا صاحب نے جو کل بیان کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنی ذات سے غائب ہو گئے. اب جب بندہ ذات میں غائب ہوتا ہے تو اس کو تو اپنی پین فیل نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو کانشسنس ہی نہیں ہے نا پین کی. اور اگر وہ پین فیل بھی کر رہا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ حاضر ہے تو وہ کبھی بولتا نہیں ہے، چپ رہتا ہے، اور اس کو چپ رہنا چاہیے. دا صاحب کہتے ہیں ریالٹی میں حضرت ایوب علیہ السلام غائب تھے، اور ریالٹی میں وہ صبر کے اس منزل پر تھے کہ کوئی شکوہ نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے مقام صبر کو دنیا تک پہنچایا جائے کہ کتنی تکلیف میرا ایوب میرے لیے سہ رہا ہے، اور میں ان کو پھر گولڈ میڈل دوں کہ تم جو ہو تم صبر تم نے کیا ہے اور تم کامیاب ہو. حضرت ایوب غائب ہوئے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور صابرین میں رکھا، اور اللہ نے ان کی کانشسنس ان کو لٹا دی. اب جب وہ گفتگو کریں گے تو وہ اپنی کانشسنس سے نہیں کریں گے، ربانی کانشسنس سے کریں گے. اور اب منہ سے فکرہ نکلا، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اگر اپنی ذات سے یہ کہہ رہے ہوتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے تو رب تعالیٰ ناراض ہوتے. ذاتی طور پہ غائب تھے، اللہ نے ریٹرن کرا کے کانشسنس دی ہے اور خود کہا بولو بتاؤ، تو کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو اللہ نے گولڈ میڈل دیا. میرا ایوب تو صابروں میں سے ہے، صبر تو اس پہ ختم ہے. تا صاحب کہہ رہے تھے اس واقعے پر غور کرنا، اس واقعے پر غور کرنا. کیا جملہ تا صاحب نے کہا تھا؟ اچھی طرح غور کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. اصل میں نمبر کس بات کے ہیں؟ جب آپ اپنی ذات سے غائب ہوتے ہیں تو رب آپ کی ذات میں بھی آپ کو حاضر کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری میں، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری کانشسنس تمہیں واپس دیتا ہوں. تو بڑا آدمی وہ ہے جو بیک وقت ذات میں بھی حاضر ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ قصہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اینڈ پہ اللہ نے ان کو بھی اپنی ذات میں حاضر کر دیا. اپنی تکلیف کو فیل کرو اور مجھے بتاؤ. یہ بات پہنچ گئی؟ یہ کل کا ریکیپ ہی ہے. علامہ اقبال جو خودی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ خودی کی بات انہی تصورات سے علامہ نے لی ہے. علامہ اقبال کے ہاں وہ شخص جو خدا کے کنیکشن میں ہے اور پھر وہ کنیکشن میں ہی ہے اور کمیونٹی کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو یہ کنیکشن اس کا ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمیونٹی کو فائدہ وہ شخص پہنچاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اور اس دنیا میں بیک وقت حاضر ہو، تاکہ یہاں پر بھی اللہ کا نظام قائم کیا جا سکے ایکسٹرنل کے اوپر. اور داتا صاحب بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال کل داتا صاحب نے یہاں پر کلمینیٹ کرایا. اب 3 باتیں داتا صاحب نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضوری اصل میں وہ عکس کو حاصل کرنا ہے، وہ ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ریفلیکشن حاصل تب ہوتی ہے جب ہم اپنی ذات سے غائب ہوں. عام طور پہ جب اپنی ذات سے غائب ہوں تو رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. لیکن خواص کا مقام یہ ہے کہ جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کی ذات کی حاضری بھی ان کو دے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کی نیگیٹیوٹی کو آلریڈی کانکر کیا ہوا ہے۔ اب ان کی ذات جو ہے وہ نفس اور گریڈ والی ذات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی آگے چلتے ہیں آج غیبت و حضور سے۔ اگلی جو ٹرم ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے جس کو میں اکثر کہتا تھا کہ دا صاحب آگے بتائیں گے، وہ آج بتانے لگے۔ جمع اور تفرقہ کی حقیقت۔ جمع کیا چیز ہے اور تفرقہ کیا چیز ہے؟ جو میں نے اس کا بہت اپروکسیمیٹ آپ کو ایک مطلب بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ جمع ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کا قیام ہے، اور تفرقہ یہ کائنات ہے۔ لیکن اس کے ملٹیپل جو میننگز ہیں اور جو ٹرو میننگز ہیں وہ دا صاحب اب ایگزیکٹلی ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ 10th گروپ ہے جس کو دا صاحب ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ فرقہ سیاریہ۔ سیاریہ فرقے کے لوگ حضرت عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ آپ مرو میں امام تھے، سب علوم کے عالم، اور حضرت ابو بکر واسطی کے ہم نشین تھے۔ آج بھی نساء اور مرو میں آپ کے طبقے کے بہت سے لوگ موجود ہیں، اور حق یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے سوا اور کوئی مذہب تصوف میں اپنے حال پر نہیں رہا، کیونکہ کسی وقت بھی مرو اور نساء کسی ایسے پیشوا سے خالی نہیں رہا جو آپ کے اصحاب کو آپ کے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے آج تک ان کی حفاظت نہ کرتا رہا ہو۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرقہ سیاریہ ہے، اس کا تعلق حضرت ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ان کا ذکر بھی دا صاحب نے پیچھے کیا ہوا ہے پین سکیچز میں۔ حضرت ابو بکر واسطی ایک اور بڑے ولی اللہ ہیں، ان کا ذکر دا صاحب نے پیچھے کیا۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کے دوست تھے، ان کے فرینڈ تھے، ان کے ہم نشین تھے، اور مرو میں یہ رہتے تھے۔ مرو غالباً سینٹرل ایشیا میں کہیں ہے۔ دا صاحب کہتے ہیں کہ تصوف میں جو آپ کا مذہب ہے، مذہب پات کو بھی کہتے ہیں، مسٹسزم میں جو آپ کا پات ہے وہ بالکل اپنی اوریجنل حالت پر باقی رہا ہے، اس میں کرپشن نہیں ہوئی۔ داتا صاحب کے دور تک کی بات ہو رہی ہے، یعنی باقی جتنے اولیاء اللہ گزر گئے جب وفات پاتے تھے تو ان کے صوفی پاتس میں کرپشن اور کنٹامینیشن شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سیاری کے پاتھ میں کنٹامینیشن نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سٹی میں، مرو میں اور نساء میں، یہ جو دوسری سٹی ہے، وہاں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا ولی اللہ آتا رہا ہے۔ وہ روحانی پیشوا آ کر اس مذہب کو، اس صوفی پات کو باقی رکھتے رہے ہیں اور وہ ٹرین کرتے رہے ہیں۔ دا صاحب فرماتے ہیں آپ کے ان اصحاب کی طرف سے جو اہل نساء سے ہیں، کچھ عمدہ رسالے اور خطوط اہل مرو کے نام بھیجے گئے تھے، جن کے ذریعے انہوں نے اہل مرو سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے ان خطوط میں سے بعض کو مرو میں خود دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی اچھے ہیں اور ان کی عبارتیں جمع اور تفرقہ پر مبنی ہیں۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں اس سینٹ کے لیٹرز ہیں جو کہ میرے تک پہنچے ہیں، اور میں نے وہ لیٹرز دیکھے ہیں۔ لیٹرز میں بڑا عمدہ کلام ہے، اور وہ جو لیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹرز ہیں اس میں بڑا عمدہ کلام ہے، اور اس میں جمع اور تفرقہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یہ جو صوفی کانسیپٹس ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تمام اہل علوم کے درمیان مشترک ہے۔ کہہ رہے ہیں اٹس اے ورڈ وچ از کامن، مختلف لوگ اس کو اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ایک گروہ خاص طور پر اس لفظ کو اپنی عبارت کے سمجھانے میں استعمال کرتا ہے، لیکن ہر ایک گروہ کی مراد اس لفظ سے جدا جدا ہے۔ کہہ رہے ہیں دیر آر ڈفرنٹ گروپس، ہر گروپ جمع اور تفرقہ سمجھانے کی، یعنی ان ورڈز کو استعمال کرتا ہے اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہر گروپ اس سے ڈفرنٹ میننگ ڈیرائیو کرتا ہے۔ ایوری گروپ ڈیرائیوز اے ڈفرنٹ میننگ۔
چنانچہ محاسبیہ فرقے کے لوگ جمع اور تفرقے سے کسی چیز کے اعداد کا جمع ہونا اور علیحدہ ہونا مراد لیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محاسبیہ فرقہ جو ہے یہ مسٹیسزم میں بھی ایک فرقہ تھا, فرقہ محاسبیہ. تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میتھمیٹکلی چیزوں کو ایڈ کرنا, میتھمیٹکلی چیزوں کو سبٹریکٹ کرنا, یہ جمع اور تفرقہ کے میننگز ہیں. ایک فرقے کا یہ خیال ہے. نحوی لوگ اسماء اور صفات کا لفظوں میں متفق اور معنی میں مختلف ہونا اس سے مراد لیتے ہیں. نحوی پیپل آف دا گرامر, پیپل آف دا لینگویج. عربک کے دو بڑے علوم ہیں اگر آپ نے سیکھنی ہے عربک, صرف اور نحو. تو گرامر کے لوگ لینگویج کی بحث کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جو نحوی ہیں, جو گرامر کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اسماء اور صفات کا لفظوں میں متفق ہونا, اسماء نیمز کو کہہ رہے ہیں, صفات ایٹریبیوٹس کو کہہ رہے ہیں. تو ایک ورڈ ہوتا ہے, ایک ہی ورڈ ہے وہ نیمز کے میننگز میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ایٹریبیوٹس کے لیول پر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو نحوی اسماء اور صفات کا لفظوں میں متفق ہونا, ورڈز کے لیول پر ایٹریبیوٹس اور نیمز ایک ہیں اور معنی میں مختلف ہونا اس سے مراد لیتے ہیں. کہ جمع اور تفرقے کا مطلب یہ ہے کہ ورڈ کے لیول پہ چیزیں کامن, میننگز کے لیول پر چیزیں ڈفرنٹ. گرامر کے لوگ یہ کہتے ہیں. فقہا, یہ فقہا ہیں پیپل آف دا لا, تھیولوجینز یا تھیولوجنز. فقی جو ہوتے ہیں, جن کا کام ہے قرآن و حدیث سے لاز کو ڈیرائیو کرنا. فقہا اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ قیاس کا جمع ہونا اور نص کی صفات کا علیحدہ یا مختلف ہونا. قیاس ایک انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے لاز کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے. یہ ریشنل انسٹرومنٹ ہے. جب کوئی فقی ریشنلی چیزوں کو سمجھ رہا ہو تو وہ قیاس کر رہا ہوتا ہے. اور نص کہتے ہیں ایک ایسا آرگومنٹ جس کو چیلنج نہیں کر سکتے, ارریفیوٹیبل. تو قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے نص کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور ان کی پلورل فارم ہوتی ہے نصوص. تو کہہ رہے ہیں فقہا جب جمع اور تفرقے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قیاس کے لیول پر چیزیں ایک جیسی ہیں, اور اگر ہم قرآن اور حدیث کی ایٹریبیوٹس کو دیکھیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ہیں یا مختلف ہیں. یا قیاس کا جمع ہونا, نص کی صفات کا علیحدہ اور مختلف ہونا, یا نص کا جمع ہونا اور قیاس کا مختلف ہونا. یا اس کی دوسری فارم اسی آرگومنٹ کی یہ ہے کہ قرآن کا آرگومنٹ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہاں جی میں بتا رہا ہوں. ابھی سمجھیں داتا صاحب کیا کر رہے ہیں. داتا صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹرم ہے جمع اور تفرقہ. یہ ٹرم مختلف ایکسپرٹس, مختلف سبجیکٹس کے ایکسپرٹس مختلف طرح استعمال کر رہے ہیں. گرامر والے لوگ کہہ رہے ہیں ورڈز کا کامن ہونا, میننگز کا ڈفرنٹ ہونا, یہ جمع اور تفرقہ ہے. فقہا جو تھیولوجنز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمع سے مراد یہ ہے کہ ہماری ریشنل انٹرپریٹیشن ایک ہے اور قرآن و حدیث جو ہے وہ تفرقہ, وہ ڈائیورس ہیں. قرآن کی اگر ہم ریشنالٹی سے کوئی تعبیر کریں تو وہ ون ہوگی اور آیات ورڈز کے لیول پر مختلف ہیں. یا قرآن تو ایک ہی ہے, وہ جمع میں ہے لیکن ہماری انٹرپریٹیشنز مختلف ہیں. مطلب وہ جمع اور تفرقہ کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ ان لیول کے پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ اہل اصول, یہ جو اہل اصول ہیں یہ اصل میں تھیولوجی کا جو اصلی علم ہے وہ اہل اصول کے پاس ہوتا ہے. فقہا لا کو ڈیرائیو کرتے ہیں اور اہل اصول تھیولوجی کے اس علم سے بحث کرتا ہے جس میں ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کی صفات کیسی ہیں, اللہ کون ہے, اللہ قدیم ہے, حادث ہے. یہ جو سارا نالج ہم نے ڈیولپ کیا, فرشتے کون ہیں, نبی کون ہوتے ہیں, جس کو علم اصول کہتے ہیں, علم العقیدہ بھی کہتے ہیں, علم الکلام بھی کہتے ہیں.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اہل اصول، پیپل آف تھیولوجی، صفات ذاتیہ کا جمع ہونا اور صفات فعلیہ کا اختلاف مراد لیتے ہیں. کہ جمع اور تفرقے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ ونس میں ہیں، اور اللہ کی جو فعلی صفات ہیں، اللہ کی جو ایکشنز ہیں وہ ڈائیورس ہیں. لیکن اس گروہ سیاریہ کی مراد جمع اور تفرقے کے الفاظ سے یہ باتیں نہیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں. اس لیے اب میں ان الفاظ سے اس گروہ کے مقصود کو اور ان کے مشائخ کے اختلاف کو انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ تمہیں اس کی حقیقت اور مشائخ میں سے ہر گروہ کا جمع اور تفرقہ سے جو مقصد ہے معلوم ہو جائے. ہم اگر ایک کوئک پاز کر کے 1 منٹ کے لیے سانس لے لیں. میرے لمبے ریکیپس آپ کو مزید بور کریں گے، لیکن آج آپ بور ہو جائیں تھوڑا سا. جی ابھی تک داس صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی حضرت ابو عباس سیاری بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حضرت ابو بکر واسطی کے وہ کمپینین ہیں، اہل مرو میں سے تھے، اور ان کا صوفی پاتھ بڑا مستحکم، بڑا پکا، بڑا سچ والا ہے. اٹ از اے پاتھ آف ٹروتھ. اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد بھی ایسے اولیاء اللہ اس شہر میں آتے رہے ہیں جنہوں نے اس کے پاتھ کو جو ہے بچائے رکھا ہے. تاج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان کے لیٹرز کو دیکھا ہے، لیٹرز کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ سارے کے سارے جمع اور تفرقہ سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جمع اور تفرقہ کی ٹرمز ہیں، ہر سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ان کو استعمال کر رہا ہے. اور وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع اور تفرقہ میتھمیٹیکل ان نیچر ہے، چیزوں کا اکٹھا ہونا جمع کرنا، چیزوں کا علیحدہ کرنا تفرقہ کرنا. گرامر کے لوگ کہہ رہے ہیں ورڈز میں چیزیں کامن ہوتی ہیں، چیزوں کا کامن ہونا جمع، ان کے میننگز کا ڈفرنٹ ہونا تفرقہ. جو فقہاء ہیں جو کہ لاس کو ڈیرائیو کر رہے ہیں، جو کہ لا کے ڈاکٹرز ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ان کے آگے اسٹوڈنٹ جو فقیہ ہیں جن کا کام یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جمع کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں، تفرقے کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں. جمع کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری آیات ایک ہی انٹرپریٹیشن عطا کرتی ہیں. اینڈ پہ انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے؟ قیاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہوتا ہے. قیاس جو ہے سنتھسس میں ہوتا ہے جمع، اور جو آیات کی ظاہری فارم ہے، احادیث ہیں، وہ ورڈز کے لیول پر ڈفرنٹ ہوتی ہیں تفرقہ. اور انہوں نے کہا دوسری یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے چاہے ورڈ کے فارم میں ڈفرنٹ ہی کیوں نہ ہوتا تو ایک ہی ہے نا، جمع میں ہوتا ہے، اور ہماری انٹرپریٹیشنز میں اختلاف ہوتا ہے تفرقہ، مختلف انٹرپریٹیشنز ہو جاتی ہیں جمع اور تفرقہ. اور جو اہل اصول ہے، جو پیپل آف تھیولوجی ہیں یا متکلمین ہیں یا فیلسوفس ہیں، جو اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا چیز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذاتی صفات کا اکٹھے ہونا جمع ہے اور اللہ کی فعلی صفات کا علیحدہ ہونا تفرقہ ہے. اللہ کے جو ایکشنز ہیں وہ مختلف طرح سے ظاہر ہوئے ہیں نا، سمندر، پہاڑ، گلیکسی، باغ، صحرا، دیکھیں چاند، تارے، سورج، یہ اللہ کے فعلز ہیں جو ڈائیورسلی ہمارے سامنے آئے ہیں. اور اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جو بھی ہے وہ ہے. تو یہ جو متکلمین ہیں، فلاسفرز ہیں، علم الاصول یا علم العقیدہ کے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس کا یہ مطلب ہے اللہ کا اپنی ذات میں ایک ہونا اور اس کے فعلوں کا ڈائیورس ہونا جمع اور تفرقہ ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں بھی چلیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ٹھیک ہوں گی، لیکن صوفیز اس سے یہ مراد نہیں لے رہے. صوفیز کیا مراد لے رہے ہیں اب وہ دادا صاحب بتائیں گے. جمع اور تفرقہ کی حقیقت، پہلی بحث. دادا صاحب کہتے ہیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اپنی دعوت میں جمع کر دیا ہے. اللہ نے سب کو دعوت دی ہے irrespective آف کاسٹ، کلر، کریڈ، فیتھ، جینڈر. چنانچہ بیان فرمایا ہے اللہ سب کو دار الاسلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ سب کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور اسلام اصل میں جنت ہے. پھر ہدایت کے بارے میں ان میں تفریق کر دی ہے.
پہلے اللہ بلا رہے ہیں, بلا سب کو رہے ہیں, ہدایت کے درجے میں اللہ نے ڈسٹنکشن کر دی ہے, اور فرمایا اللہ نے وہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. مطلب یہ کہ وہ سب کو دعوت دے کر جنت کی طرف بلاتا ہے, پھر ایک گروہ کو اپنی مشیت کے تحت ہدایت دیتا ہے, دوسرے کو اپنی رحمت سے محروم کر کے رد کر دیتا ہے. گویا سب کو حکم میں پہلے جمع کر دیا اور پھر ان میں تفریق کر دی. کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا جو حکم ہے, جو ڈیوائن آرڈر ہے, وہ سب کے لیے ایک ہے, وہ جمع ہے. لیکن اس حکم کو جب اللہ اس زمین پر اتارتے ہیں تو وہ ڈائیورس اعتبار سے اترتا ہے. کسی کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اور کسی کو اللہ کا غضب ملتا ہے. اللہ نے وہ جو حکم اترتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے وہ متفرق ہو جاتا ہے, تفریق ہو جاتی ہے, اس میں ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے. کچھ گروپس کو پھر اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جیسے اللہ نے حکموں میں جمع کیا, اپنے حکموں میں, حکم کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈو سم تھنگ. اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو نہیں کہتے ہیں, ابسٹین فرام سم تھنگ, ڈونٹ ڈو سم تھنگ. اسی طرح اس نے سب کو نہیں میں بھی جمع کر کے سب کو گناہوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ نے کچھ چیزیں کہا کہ یہ نہیں کرنی اور وہ سب کو کہہ رہے یہ نہ کرو, اس میں سارے جمع ہیں. پھر اللہ نے ان میں تفریق کر دی, ایک گروہ کو بالکل معصوم پیدا کیا, دوسرے کو گناہ کی طرف راغب کر دیا. ٹھیک ہے جی. ابھی تک کی کانورزیشن ہمیں سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے درجے پہ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پر اللہ کا ایک آرڈر ہے, اس آرڈر میں سارے جمع ہیں. وہ آرڈر پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو ٹو ڈو سم تھنگ, نیگیٹو ابسٹین فرام سم تھنگ. اس آرڈر میں سارے برابر ہیں, جمع ہیں. لیکن جب وہ آرڈر اس دنیا میں نزول فرماتا ہے, وہ نازل ہوتا ہے آرڈر, تو بعض لوگوں کو وہ کے لیے وہ رحمت کا باعث بنتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے وہ رحمت کا باعث نہیں بنتا, عذاب کا باعث بن جاتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ جو ہیں اپنی مرضی سے اپنے تک بلاتے ہیں اور بعض کو اللہ رد کر دیتے ہیں. یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. ابھی ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے اللہ ایسا کیوں کرتا ہے, یہ اللہ کے عدل کے حق خلاف ہے یا نہیں, یہ تو ڈیوائن جسٹس کے. ابھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہم کر رہے, ابھی ہم صرف ان ٹرمز کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پس اس معنی کے اعتبار سے یہ جو کانورزیشن اوپر کی ہے داس صاحب کہہ رہے ہیں, جمع کے بھید کی حقیقت حق تعالی کے علم و ارادے میں ہے, لیکن تفرقہ سو وہ امر و نہی کا ظاہر کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی میں نے کانورزیشن کی ہے جس میں نے پہلے یہ کہا کہ سارے جمع ہیں ایک لیول پہ اللہ کے سامنے, اس جمع کی ریالٹی کا پتہ کسی کو کوئی نہیں. اٹ از اے مسٹری, اٹ از اے بھید, اور یہ اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے میں ہے. لیکن تفرقے کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. تفرقہ کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے حکموں کو مختلف فارمز میں وہ جب نازل ہوتے ہیں تو وہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے امر ہے نا ٹو ڈو سم تھنگ, نہیں ابسٹین فرام سم تھنگ. ہم ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کے. وہ شرابی ہے, وہ دیکھو شرابی جا رہا ہے, وہ دیکھو بڑا نیک ہے, اللہ کا بندہ ہے. جو نیک ہے وہ اللہ کے امر کو ظاہر کر یعنی اور امر کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, نہیں سے بچ رہا ہے. جو بد کردار ہے وہ اللہ کی نہیں کو آبزرو نہیں کر رہا اور اللہ کے امر کو بھی آبزرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, ہم ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اس دنیا میں. لیکن اللہ نے تو ایک گناہ گار کو بھی اور ایک نیک کو بھی ادھر تو اللہ نے جمع میں رکھا ہوا تھا. مطلب اسپرٹس کو جمع میں نہیں رکھا ہوا تھا, مطلب وہ بھی ٹھیک ہے بات, لیکن اللہ نے سب کو ایکولی امپورٹنٹ سمجھا اور اپنا حکم سب کو دیا تھا. لیکن اس دنیا کے اندر وہ حکم ڈائیورس انداز میں آپریٹ ہو رہا ہے. کسی کے لیے بدبختی, کسی کے لیے خوش بختی, اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس معنی کے اعتبار سے جو میں نے اوپر بات کی ہے,
جمع کے بھید کی حقیقت حق تعالیٰ کے علم اور ارادے میں ہے کہ ایک بندہ جس نے یہاں پہ آ کے بد کردار ہونا تھا اس کو اوپر کیوں جمع کیا تھا پھر نیکوں کے ساتھ؟ مسٹری ہے یا نہیں ہے؟ ایک مسٹری ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے ارادے میں ہے. مطلب حکم کے لیول پہ سارے برابر تھے, سارے برابر تھے. اس معنی کے اعتبار سے جمع کے بھید کی حقیقت حق تعالیٰ کے علم اور ارادے میں ہے, لیکن تفرقہ سو وہ امر و نہی کا ظاہر کرنا ہے. تفرقہ یہاں پہ جو ڈسٹنکشن, اللہ کے حکم ڈوز اور ڈونٹس کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں, اور جو ڈوز اور ڈونٹس کو آبزرو کر رہے ہیں اللہ کے وہ نیک ہیں, جو نہیں کر رہے وہ بد ہیں, اور وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں. یا تفرقہ ہے یہ. ابھی تک کی یہ کانورزیشن, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا سر کاٹ. اللہ نے کیا کہا؟ حکم کے لیول پہ سر کاٹ دے. عالم جمع میں اللہ نے کہا سر کاٹ دے, اور چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے. عالم تفرقہ میں کہا کہ نہ, اس کو کہا کاٹ دے, اور کیا چاہا؟ نہ کاٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل کا سر کاٹ, اور چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے. اور آدم علیہ السلام سے کہا گندم نہ کھا, اور چاہا کہ وہ کھائے. اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنا چاہا. یہ دادا صاحب پہلے ہمیں بتا چکے ہیں, یہ مسٹیریس کانورزیشن ہے, اس پہ عقل کے گھوڑے تمہارے زیادہ چلنے نہیں ہیں, لیکن وہ بھید کی باتیں بتا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ کو, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. بھید ہے اللہ کا. تو اس کانورزیشن سے کیا پتہ چلا؟ پس جمع سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے اوصاف کو جمع کیا ہے, اور تفرقے سے مراد وہ ہے جو اس نے اپنے افعال میں تفریق کی ہے. ایک اللہ کا ایکشن ہے اور ایک اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے. اللہ کی ایٹریبیوٹ اپنی شان کے مطابق اوپر جہاں پہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق موجود ہیں وہ ون ہے, وننس ہے وہاں پہ. اللہ کی ذات سے جو ایکشنز نازل ہوتے ہیں, اس وننس سے جو ایکشنز آ رہے ہیں وہ یہاں آ کر ڈسٹنکشن اور کثرت پیدا کرتے ہیں. اللہ کی مرضی سے یہاں پہ کیا پیدا کر رہے ہیں؟ کثرت. جمع سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے اوصاف کو جمع کیا, وننس. اور تفرقے سے مراد وہ ہے جو اس نے اپنے فعل میں تفریق کی ہے. اوپر سے کن نہیں اترا ہے, کن, وہ کن نیچے اترا ہے. کسی کو حسین بنا دیا اس کن نے, کسی کو یزید بنا دیا اسی کن نے. ٹھیک ہے, اصل میں تو وہ کن ہی ہے نا, لیکن یہاں پر جب وہ اترا ہے تو جیسے رینبو کے کلرز ہیں, دھنک ہے, وہ دھنک بن گئی ہے یہاں پہ آ کے. اسے ایک حکم نے یہاں پہ وہ رینبو بنا دی. تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کچھ یہ کرنے کی, اس میں اللہ کی کچھ چاہت ہے. اور یہ سب ارادہ حق کے اس بات میں انسانی ارادے کا منقطع ہو جانا. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ بتا سکیں تم کیڑے ہو, تم نیکی میں بھی کیڑے ہو, تم کسی چیز میں نہیں ہو, تم زیرو ہو. ارادہ میرا ہے اور میں بے نیاز ہوں, جس کو جو مرتبہ دے دوں. تمہارا ارادہ منقطع کرو اپنی ول کو, نیچے ہو کے آؤ میرے سامنے, تمہاری کوئی ول نہیں ہے. دا کیپٹل W. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ارادہ حق کا اس بات, افرمیشن آف ڈیوائن ول, اور انسانی ارادے کا منقطع ہونا. انسان اپنے ارادے سے نیچے آ جائے ذرا, اور خلقت کے تصرف کو ترک کرنا ہے کہ خلقت انٹرفیئر نہ کیا کرے میرے نظام کے اندر, اصل میں پاور میری ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنی قدرت کو دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ اتنے بے نیاز ہیں. یہاں پہ اگزامپل دادا صاحب نے نبیوں کی دی ہے کہ نبی بھی حکم کی پابندی میں اللہ کی چاہت کے پابند ہے. اصل میں حضرت اسماعیل کو بچا لیا اللہ کی مرضی,
حضرت آدم کو نہیں بچایا, اس کو کہا کھا لے. تو داس صاحب کہتے ہیں جمع اور تفرقہ کی مذکورہ بالا توجیحات سے, یہ جو میں نے اوپر ایکسپلینیشنز اور کلیریفیکیشنز کی ہیں, معتزلہ کے سوا سب مشائخ طریقت نے, اہل سنت والجماعت نے اتفاق کیا ہے. البتہ ان عبارات کے استعمال میں اختلاف ہے. یہ جو ابھی تک جمع اور تفرقہ کی ڈیبیٹ داتا صاحب کر رہے ہیں نا, وہ کیا ڈیبیٹ ہے؟ یہ ایک فلسافیکل ڈیبیٹ ہے جس کا یہ مسٹیکل ویریئنٹ ہے. فلسافیکل ڈیبیٹ یہ ہے کہ خیر اور شر کہاں سے آ رہا ہے, گڈنس اور ایول کہاں سے آتی ہے. تو کچھ فلاسفرز کا یہ خیال تھا کہ خیر جو ہے وہ لائٹ سے آتی ہے, اور وہ طاقت ایک اور ہے, اور ڈارکنیس ایک اور طاقت ہے, وہاں سے آتی ہے. تو وہ جو کانسیپٹ تھا وہ ایک ڈویلٹی کا کانسیپٹ تھا کہ خیر کی طاقت اچھی ہے, وہ ایک اور وہ جو ہے وہ یزداں ہے, یزداں پرشین میں کہتے تھے یزداں, اور وہ جو دوسرا ہے اس کو پتہ نہیں اہرمن کے کیا کہتے تھے. تو ڈارکنیس وہ اہرمن دے رہا ہے, اور نور جو ہے وہ اور لائٹ اور نیکیاں وہ دے رہا ہے یزداں. تو ان کی آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے. یہ جتنی بھی میتھولوجیز آپ پڑھ لیں, گریک میتھولوجی, اس میں یہی ہے. مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے, اور یہ اللہ ہی کی مرضی ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کسی کو جج نہ کرو, وہ اس لیے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں صوفیہ خاص طور پہ, کہ وہ شر بھی اصل میں اللہ ہی اس کے تھرو اللہ کا حکم سے وہ شر ہے. آف کورس آپ اپنے آپ کو بچائیں, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ شریر ہے, اس کی شرارت سے بچائیں, اس کو بھی تبلیغ کریں. لیکن وہ آپ بھی ہو سکتے تھے وہ شریر, اگر اللہ چاہتا تو. آپ زیادہ چوڑے نہ ہو, آپ کے اگر اللہ تقدیر میں لکھ دیتا. تو خیر اور شر در حقیقت اللہ ہی سے ایمانیٹ ہو رہا ہے. اللہ ہی ایک ذات ہے نا, ونس ہے, توحید ہے. تو اس کی اصل میں یہ ایکسپلینیشن ہے جمع اور تفرقہ, کہ اللہ کا ایک حکم, اللہ کی صفات ذاتی, اللہ کا ایک وہ جو ڈیوائن آرڈر ہے, کن, وہ کن تھا. لیکن جب وہ ادھر آیا اس دنیا کے جیسے یہ لیئرز میں اترا ہے, تو اس کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہوگی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کن کی لائٹ کو ریسیو کیا انہوں نے. جی, جب ایک انسان ہے وہ اپنے گناہ کو اللہ کے سر نہیں تھوپ سکتا, یہ بات تو پکی ہے. یہ اس کی سبمیشن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے, اور اپنے یہ اس کی سبمیشن کا تقاضا ہے. یہ بھی اللہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے. لیکن کیا اس دنیا میں دو خدائی طاقتیں ہیں؟ تو شر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو ٹھہر دیں گے. نہیں, آف کورس, مگر یہ علماء عقیدہ جو کہ اہل سنت کے عقائد ہیں, ان میں سے یہ عقیدہ ہے. اس لیے داس صاحب نے کیا کہا یہاں پہ, معتزلائٹس نے اس سے انکار کیا ہے. معتزلائٹس کا ریشنل عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے کہ یار نیکی اور بدی جو ہے نا وہ انسان کی اپنے کانسٹرکٹس ہیں. یہ جب وہ نیک ہے اس لیے اللہ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں, جب وہ بدی کرتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے سزا دیتے ہیں. لیکن جو اشارائٹس ہیں یا ماترودیائٹس ہیں, جن کے عقیدے کو اور جن کے علم الکلام کو فالو کیا گیا الٹیمیٹلی, اور یہ اولیاء اللہ بھی اسی کو فالو کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نیک ہوں, یہ بھی غلط ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بدی اللہ کی طرف سے آئی ہے, مگر اصل میں ہر چیز کا موور اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہم اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میری تقدیر میں نیکی لکھی ہوئی ہے, یہ تیرا ہی فضل ہے. بدی بھی لکھی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, یہ تھیولوجی کا مسئلہ ہے, اور یہ جمع اور تفرقہ یہی تو داس صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو پیچھے داس صاحب نے بتایا ہے کہ جمع سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی اوصاف کو جمع کیا, تفرقے سے مراد ہے جو اس نے اپنے افعال میں تفریق کی ہے. یہ جو ڈسٹنکشن اللہ نے کی ہے اس دنیا میں اللہ کا حکم دو طرح سے ہے نا, خیر اور شر. اچھا, شراب بری چیز ہے, ہمیں کیسے پتہ چلا یہ بری ہے؟ نہیں, اللہ نہیں کہا نا یہ بری ہے. اگر اللہ اس کو کہتا یہ اچھی ہے تو وہ اچھی ہو سکتی تھی. ہاں, خیر اور شر, اصل میں خیر اور شر
بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جس کو خیر کہتا ہے وہ خیر ہے, اللہ جس کو شر کہتا ہے وہ شر ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. اللہ اگر کہہ دے کہ یار سپوز 4 شادیوں کے بجائے 400 شادیاں کر سکتے ہیں, یا عورتوں کے ملٹیپل ہسبینڈ ہو سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے اگر اللہ کہہ دیتا. اللہ نے جو چیز نہیں کہی ہم نے کہا یہ غلط ہے. دادا صاحب ابھی ہیومن ہیلپ لیسنس کو بتا رہے ہیں کہ ہیومن اتنا ہیلپ لیس ہے کہ وہ اصل میں شر, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ بھید ہے اصل میں. ریشنالٹی کے لیول پہ یہ سمجھ بھی نہیں آنا, تمہیں یہ سمجھ نہیں آنا. اور وہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ یار یہ سمجھ آئے نہ آئے, ہم نے بہرحال شریعت کو فالو کرنا ہے. اپنے اینگل پہ ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم شریعت پہ چلیں. وہ ہے, لیکن دیکھیں یہ اللہ, یہ ہمارے علماء عقائد کا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے کہ خیر و شر کا مبدا ایک ہی ذات ہے, 2 نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری ڈیبیٹ کو کر رہے ہیں ٹائم زون کے اندر سوچ رہے ہیں. ٹائم ٹھیک ہے, اللہ رب العزت جہاں پر موجود ہیں وہاں پہ ٹائم موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو, جو ریشنلی ہم پروسیس نہیں کر پائیں گے جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ کو, لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فری ول اور اللہ کی تقدیر, اللہ نے کائنات کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ ٹائم سے بیونڈ ہے, ٹائم سے باہر ہے. بیکاز اللہ کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے نا, اللہ کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. اللہ نے فری ول دی, اور اللہ جہاں پر تشریف رکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق, وہاں پہ ٹائم نہیں ہے. تو اللہ ویٹ نہیں کریں گے کہ یزید یہ کر لے 2000 فلانے میں تو میں لکھ لوں. اللہ کا لکھنا ٹائم سے ماورا ہے. ہمارے لیے وہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے لیے وہ پاسٹ ہے کہ اللہ لکھ چکے ہیں. ہم اپنے اینگل سے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار کیونکہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آگے بھیجتے ہیں ہم اسے امام مبین میں لکھ لیتے ہیں. یہ جو آگے بھیجتے ہیں, یہ آپ اس کو آگے دیکھیے گا تو بہت سے جو مسٹیکل لوگ ہیں وہ اس کو, تو یہ عقل کی حیرانی ہے کہ عقل ان حقائق کو نہیں پہنچ سکتا کہ فری ول, آؤٹ سائڈ ٹائم, اللہ کی تقدیر, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھیولوجی کا مسئلہ ہے بھائی, کریٹر آف شر اور کریٹر آف خیر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام احمد بن حنبل اور اس درجے کے اسکالرز کہہ رہے ہیں. یعنی یہ لیکن ہم نے کہنا یہ نہیں ہے کہ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے یہ اللہ نے, یہ ہم کہیں گے نہیں کبھی بھی. ہماری سبمیشن کا تقاضا ہے کہ ہم سبمٹ کریں اس کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو بھید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی چاہت ہے. اللہ جس کو ایلیویٹ کرنا چاہے کر دے, جس کو نہ کرنا چاہے. اصلی بھید کی بات یہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں اور اپنے عمل کی طرف توجہ نہ کریں. یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے نا, معتزلہ کے علاوہ سب مشائخ طریقت نے, تو معتزلہ کا آرگومنٹ کیا تھا؟ معتزلہ کا آرگومنٹ یہی تھا کہ دیکھیں بندے کی اپنی تقدیر وہ خود بناتا ہے, اس لیے اس کی سزا اور جزا ہے, اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو معافی کوئی نہیں, اور گناہ کبیرہ بھی کرے گا کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہے, اس کی ریجیکشن میں یہ ساری داس ہم نے بات کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود نہیں چاہ رہے تھے وہ گندم کھاتے. آدم علیہ السلام سے فرمایا گندم نہ کھا, اور چاہا کہ وہ کھائے. لیٹ ہم, چاہا, یعنی اس لیول پہ حضرت آدم ہیلپ لیس تھے, کیونکہ حضرت آدم نے زمین پر آنا تھا اور وہ اللہ کی ہی چاہت تھی کہ وہ کھائیں. وہ اللہ کے اس حکم کی وہ تھی مینیفیسٹیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا غوث اعظم دستگیر, الصلاۃ والسلام علیکم یا داتا صاحب. اے اللہ کے بندے, تمام مخلوق ایک آلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کاریگر اور اس میں تصرف کرنے والا ہے. بس جس نے اس کو سمجھا اور یہ اعتقاد رکھا کہ وہ آلے کی قید سے رہائی پا گیا, اس نے تصرف کرنے والے پر نظر رکھی. مخلوق کے ساتھ رہنا دشمنی, تکلیف اور مشقت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا فرحت, خوشی, نعمت ہے. تو اگلے بزرگوں کے راستے سے علیحدگی کرنے والا ہے اور جدا ہے. تیرے اور ان کے درمیان کچھ نسبت نہیں ہے.
تو نے تو اپنی رائے پر قناعت کر لی اور اپنے لیے کوئی استاد مقرر ہی نہیں کیا جو تجھے معرفت خداوندی کی تعلیم دے اور طریقہ بتائے۔ اے راستے سے جدا ہونے والے، اے وہ شخص جس کو انسان اور جنات اور شیاطین نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے، اے نفس اور خواہش کے بندے، تجھ پر افسوس ہے کہ تو واقعی گونگا بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اس کی طرف ندامت اور عذر کے قدموں سے رجوع کر اور ڈر، تاکہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور تجھے ہلاکت کے سمندر کے بھنور سے نجات دے دے۔ تو جس امر میں پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ کہ انجام کیا ہوگا۔ تیرے لیے اس کا چھوڑ دینا آسان ہے تو غفلت کے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سائے سے اٹھ جا۔ بے شک تجھے آفتاب کی روشنی نظر آ جائے گی اور تجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ غفلت کے درخت کی پرورش جہالت کے پانی سے ہوتی ہے اور بیداری اور معرفت کے درخت کی پرورش فکر کے پانی سے کی جاتی ہے۔ توبہ کے درخت کی پرورش ندامت کے پانی سے کی جاتی ہے اور محبت کے درخت کی پرورش معرفت کے پانی سے کی جاتی ہے۔